باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی پر پہلے FIR کاٹی گئی اور پھر مرکزی امام بارگاہ اسلام آباد میں وہ مجلس سے خطاب کر رہے تھے، تو 2 مجلس انہوں نے خطاب کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ حکومتی جو ہے وہ نمائندے آئے اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو لے گئے، اور اب ان کا بیان جو ہے وہ تازہ جاری ہوا کہ کسی قسم کی مومنین جو ڈی چوک پر اسلام آباد موجود ہیں ان کے لیے اور پورے پاکستان میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دیا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، حکومت سے کچھ مذاکرات کے لیے میں اسلام آباد سے کافی دور جگہ پر موجود ہوں اور آپ پرامن رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 2 چیزوں پر جو سب سے پہلے آپ خطاب کرتے تھے، ایک ہے وطن کے ساتھ وفاداری اور ایک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یعنی حکومت میں اور کچھ ملک میں ایسے عناصر ہیں کہ جو ملک میں انتشار چاہتے ہیں اور دشمن کی سازش کے تحت وہ پورے ملک میں جو ہے وہ انتشار چاہتے ہیں، اور یہ نہ کوئی ملک کے وفادار ہیں اور نہ ہی مذہب کے وفادار ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ سے ملک میں انتشار کی کوشش کی ہے۔ لیکن علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ہمیشہ اتحاد کا درس دیا ہے، امن کا درس دیا ہے، ملک کی سالمیت کے لیے کام کیا ہے، اور ایسے لوگوں پر FIR کا کاٹنا اور پھر مجلس سے خطاب نہ کرنے دینا یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے۔ لہٰذا دشمن تو ہر دور میں یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سنی شیعہ فساد کیا جائے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ازل سے موجود ہے۔ یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے ذکر کو مٹا دیا جائے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 70,000 ممبر 100 سال تک مولا علی کے خلاف استعمال کیے گئے، لیکن ممبر بھی مٹ گئے، اور آج بنو امیہ اور بنی عباس کے جانے والے بھی مٹ گئے، لیکن پوری دنیا پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی جو ہے وہ بھی سلامت ہیں، اور ان کا پیغام بھی جو ہے وہ پوری دنیا پر نشر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کریں۔